الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل صدق الله العظيم. الحمدللہ آج ہماری تراویح کا تیسرا دن تھا اور آج کی ہم تراویح میں سورہ آل عمران کی تلاوت اللہ پاک نے ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. چنانچہ یہ سورہ آل عمران مدنی ہے اور اس میں کل 200 آیات اور 20 رکوع ہے. یہ سورہ بقرہ کے بعد میں موجود ہے. سورہ آل عمران، اس کو آل عمران نام کیوں رکھا گیا؟ چنانچہ اس سورت کا نام سورہ آل عمران اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام یعنی وہ کس خاندان کے تھے؟ وہ آل عمران میں سے تھے. آل عمران یعنی حضرت عمران علیہ السلام، حضرت عمران کے خاندان کا تذکرہ ہے. چنانچہ اس سورت کو سورہ آل عمران رکھ دیا گیا ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے اقرأوا سورۃ الزہرین، اقرأوا سورۃ الزہرین کہ تم دو چمکدار سورتوں کو پڑھا کرو. دو چمکدار سورت، میں نے آپ سے پہلے دن بھی کہا تھا کہ سورہ بقرہ کا دوسرا نام سورۃ الزہرا بھی ہے. چنانچہ زہرین سے مراد جو ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے. جو فضیلت سورہ بقرہ کی ہے وہی فضیلت سورہ آل عمران کی بھی ہے. اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، کہ جو بندہ سورہ بقرہ کی دو آخری آیتیں پڑھ کر جو بندہ سوتا ہے اس کے لیے وہ نافع ہو جاتے ہیں. یعنی کہتے ہی کہ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ ساری رات سو بھی جائے اور تہجد اس سے فوت بھی ہو جائے تو ساری رات اس کو عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. لیکن بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ صبح سے لے کر رات تک اس سے جو بھی گناہ صغیرہ سرزد ہوئی ہے اللہ پاک اس کو اس آیت کی برکت سے اس کو معاف فرما دیتے ہیں. چنانچہ اس صورت میں جو ہے توحید کے بارے میں کہا گیا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے توحید کے بعد یہ جہاد کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے. چنانچہ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بنو نجران سے ایک قافلہ آیا. وہ قافلہ کل 7 عیسائی علماء تھے. اس قافلے میں کل 7 عیسائی علماء تھے اور وہ آ کر نبی علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کرنے لگے کہ آپ کی جو توحید جو رسالت ہے یہ ہم نہیں مانتے کیونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے رب مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے اس کلام سے ان سے مناظرہ کیا. پھر وہ جو ہے اس سے باز آ گئے. چنانچہ چند لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا لیکن چند لوگوں نے اس کو انکار بھی کر دیا. یہ اس صورت میں جو ہے تقریباً سورہ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ جو آتا ہے کہ اللہ پاک نے مریم علیہ السلام کو بن باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے ایک اولاد عطا کیا جو
ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج کے زمانے میں جو ہے بہت سے لوگ انہیں خدا مانتے ہیں۔ آج کے دور میں ایک فطرہ یہ بھی ہے کہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں۔ چنانچہ اللہ پاک کی سورت میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب ان کے قوم کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جان سے مارنے کا ارادہ پختہ کر لیا تھا تو اللہ پاک نے زندہ ان کو آسمان میں اٹھا لیا اور یہ فوت بھی نہیں ہوئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر سے دنیا میں بھیجیں گے۔ کس حیثیت سے؟ امتی ہونے کی حیثیت سے پھر سے وہ دنیا میں آئیں گے اور پھر وہ کفر کا خاتمہ کریں گے، پھر وہ جو ہے دجال سے مقابلہ کریں گے اور پھر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ یہ سب آیتوں پر جو ہے ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر اس کے بارے میں ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی ہم شک کریں کہ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سولی دی گئی ہے، پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ، اگر اس کے بارے میں ہم کو نعوذ باللہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر شک ہو تو کفر کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ ہم کو اس بات پر کامل طور سے ایمان لانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، چنانچہ وہ ابھی زندہ آسمان میں موجود ہے۔ قرب قیامت اللہ کے حکم سے وہ پھر سے دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، پھر سے دوبارہ آئیں گے، پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ پیدا ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر سے انہیں کوئی جنم دیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آسمان سے اتریں گے۔ آسمان سے اترنے کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد وہ دجال سے مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جو ہے اس صورت میں نبی علیہ السلام نے جو بدر کا جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے کتنی تھوڑی سی جماعت کو کتنے بڑے کے مقابلے میں لڑایا، پھر اللہ پاک نے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کہ ادھر نبی علیہ السلام کی جماعت صرف 313 پر مشتمل ہے اور ادھر ہزاروں سے کفار کا قافلہ ہے اور سارے کے سارے ہتھیار سے لیس ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کفار جیت رہا ہے، لیکن اللہ پاک نے یہاں جنگ بدر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما کر فرشتوں کے ذریعے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد احد کی لڑائی کا موقع آیا تو جب نبی علیہ السلام نے جو جنگ کی جو صورتیں جو بنائی تھی اور جن صحابہ کو جس جگہ پر کھڑے ہونے کے لیے کہا تھا، لیکن کسی سے کچھ چوک اور بھول ہونے کی بنا پر بظاہر جو فتح کی صورت تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ چنانچہ ان سب واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم قرآن میں بتلا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ ایسی ذات ہے جو فتح کو بھی جو ہے شکست میں بدل سکتے ہیں، اور بظاہر ایسی قوم جو ہزاروں سے ہے، ہزاروں کی تعداد رہنے کے باوجود بھی اور ان کے پاس سارے کے سارے ہتھیار رہنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شکست دے سکتے ہیں۔ اور پھر ہمیں اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے اللہ پاک نے بن موسم کے پھل عطا کیے تھے، تو جب حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کو دیکھتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ مریم آپ کو اللہ نے یہ پھل کیسے دیا، یہ پھل آپ کو کون لا کر دیا؟ تو وہ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کا جو ہے ان کے لیے اولاد کا ہونا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، پھر خود حضرت مریم کی پیدائش بھی
یہ جو ہے خلاف عادت ہے، یعنی حضرت عمران کی جو عمر تھی وہ 100 سال سے تجاوز تھی، چنانچہ ان کی والدہ کی عمر بھی جو ہے وہ 5 تھی۔ پھر باوجود انہوں نے جب ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ اس پرندے نے اپنے بچے کو چونچ کے ذریعے سے جب کھلا رہی تھی تو ان کو دیکھ کر جو ہے اس وقت ان کو دل میں تڑپ اٹھی کہ اللہ پاک مجھے بھی اگر بچہ دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، تو میں وہ جو ہے مسجد اقصیٰ کے لیے جو ہے میں انہیں وقف کر دیتی، اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے، اور کوئی اگر لڑکا ہوتا تو میں انہیں وقف کر دیتا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد نظر مانی تھی، پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ ولادت کا واقعہ، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے اللہ نے بیٹا عطا کیا عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کی جو ہے یہ اللہ کی قدرت ہے، بلکہ اللہ نے چاہا لفظ کن کے ذریعے سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہوا۔ پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کو جب اللہ بن موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالی بچے نہیں دے سکتا؟ چنانچہ زکریا علیہ السلام نے بھی یہ خواہش کی کہ مجھے بھی اللہ سے مانگنا ہے، چنانچہ انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا۔ چنانچہ میرے بھائیوں بزرگوں، آج کے اس جو ہے ترجمے کی تفسیر کا جو خلاصہ ہے، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے، کسی بھی حالت میں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارا رب ہمارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ ہم جب اللہ سے دعا مانگے تو پوری توجہ کے ساتھ، پوری التجا کے ساتھ، پورے جو ہے بشاشت کے ساتھ، پوری ہماری دلی اور ایمانی تازگی کے ساتھ ہم اللہ سے دعا کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مریم علیہ السلام کو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی جو ہے انہیں اولاد دے سکتا ہے 100 سال کے باوجود، 100 سال کی عمر تجاوز کرنے کے باوجود بھی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات ہے جو کسی سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ آخر میں سورہ آل عمران کی جو آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، چنانچہ سورہ بقرہ کی جو آیت جو شروع ہوئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور لیکن جب سورت ختم ہوئی تو اس میں بھی کیا ہے؟ دعا ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ لہذا اسی طرح سے سورہ آل عمران کے شروع میں جو ہے پہلی آیت کا ہے الف لام میم ہے، سورہ بقرہ میں پہلی آیت بھی الف لام کے ذریعے سے شروع ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کا جب آخری آیت آتی ہے تو اس میں بھی جو ہے دعا کے ذریعے سے اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب تہجد کے لیے نبی علیہ السلام بیدار ہوتے تھے تو یہ آیت پڑھا کرتے تھے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ چنانچہ آج کا جو تفسیر کا جو دن تھا، تیسرا دن تھا، اور آج تک ہم نے جو بھی باتیں سنی ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر سنی، اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی، اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں، پھر سورہ آل عمران کی آخری کی آیتیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ تھا، ہم اس کو جو ہے استحضار کریں، ہم تنہائی میں بھی اس کو سوچیں، اور اسی طرح سے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کا معمول ہم اپنی زندگی میں بنائیں۔ بلکہ ظلمان دین کا کہنا ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی میں اس آیت کو اپنا ورد بنائے، صبح شام چلتے پھرتے
اٹھتے بیٹھتے گھر میں اگر کہیں تنہائی میں سوتے ہوئے ہو اور نیند بھی نہ آ رہی ہو تو موبائل کے بجائے اس آیت کو پڑھے، کیونکہ اس کے ذریعے سے بہت بے شمار فضائل میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اور اسی طرح سے رات کے سوتے وقت بھی اس کا معمول بنائے کہ سوتے وقت ضرور بھی ضرور سورہ بقرہ کی آخری کی 3 آیتوں کو پڑھا کریں۔ چنانچہ اسی طرح سے یہ چوتھا پارہ جو تھا، اس چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تھے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ چنانچہ اس بارے میں جو ہے یہ اس کا بھی تذکرہ ہوا تھا، یہ چھوٹ گیا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس الذي ببکۃ مبارکہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے طور پر اپنا جو گھر بنایا تھا دنیا میں، سب سے پہلے وہ کون سا گھر تھا؟ سب سے پہلے وہ یہی تھا، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بنایا، اور پھر خانہ کعبہ میں کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کیے تھے اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے صفا، سعی، مروہ، یہ سب چیزیں ہی اس کے بارے میں بھی تذکرہ ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بھی باتیں ہیں اور جو بھی قرآن کے متعلق متشابہات کی آیات ہیں، ہم سب اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم قرآن کے ہر لفظ پر، قرآن کے ہر آیت پر اور قرآن کے ہر معنی پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ آل عمران کے اندر کے پہلے صفحے کے آخر میں یہ تذکرہ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت کو جو عطا کیا ہے، ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، جو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے قریب، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے قریب، نعوذ باللہ موت کے قریب کہیں شیطان کا جو ہے ہمارے اوپر وسوسہ ہو جائے، نعوذ باللہ، پھر اس کے بعد جو ہے ایمان سے محروم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه، فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔